بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ملک مظہر امین صاحب سے بات ہو رہی تھی. روانی میں آپ کہہ گئے کہ پیپلز پارٹی کا گیم ختم ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ پچھلے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کوئی نام لینے والا بھی کوئی نہیں کیوں, ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان کی وہاں پہ پرفارمنس نہیں رہی. پرفارمنس نہیں رہی. دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں جاب انہوں نے کریٹ نہیں کی. عام بندے کو انہوں نے کوئی اچھا روزگار جو تھے وہ ختم ہو گئے, تو انہوں نے زراعت پہ توجہ کیوں نہیں دی؟ ریٹ بڑھا دینا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے گندم کی یا کپاس کی. اصل میں تو ہے نا کہ وہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں 45 من کہاں اور 10-12 من کہاں, جو کس کی ہے؟ حکومتیں تو ان دونوں کی رہی ہیں, نون کی بھی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے. تو کس کو میں, وہ عمران خان کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کچھ زیادتی کی ہے. اس کے دور میں گنے والے کو سب سے بہتر پرائس ملے ہیں اور ٹائم پہ ملے ہیں. ان کے دور میں دیکھیں اب وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں جو ہمارے کاشتکار ہیں, گنے والا. اچھا, ابھی کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسمبلی انہوں نے توڑ دی پنجاب اسمبلی, اس کے بعد جو ہے ابھی واپس سے ان کی گورنمنٹ تھی, پھر اس کی واپس چلی گئی, اب واپس انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. اس تمام سلسلے میں عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوگا؟ فائدہ وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا, وہ تھوڑا سا جو ہے نا چارج رہے. دیکھیں نا, ہر ہفتے میں 2 دفعہ تو وہ مطلب اپنی سپیچ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہر شہر کے چوک میں اکٹھا کر لیتے ہیں. تو وہ تو چارج اپنے کارکن کو کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب کو پنجاب میں اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے, وہ تو صرف نواز شریف صاحب ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں تو وہ لیڈ لے سکتے ہیں. نہیں لے سکتے, نہیں ہو سکتا, وہ ہی نہیں سکتا. چلیں جناب, یہ آپ کی طرف آتے ہیں راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب. یہ تو پنجاب کی کہانی تھی, یہ پھر میں بتا دوں یہ پنجاب کی کہانی تھی. سندھ والے یہ نہ سمجھے کہ سندھ کی بات ہے. سندھ میں تو بھائی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی نے ہی سب کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. آپ کا بھی کافی ٹف ٹائم چل رہا ہے, جماعت اسلامی کا بھی ٹف ٹائم چل رہا ہے. مان کیوں نہیں جاتے سندھ کی بڑی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی ہے, لڑنا ہی چھوڑ دیں؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ جب آپ چیزوں کو گیو اپ کر دیتے ہیں, کہ اپنی اسٹرگل چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر تو اٹس آل اوور. اور اس شہر کے اندر ظاہر ہے کسی نے تو اس چیز کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور ہم کوئی پرسنلی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی ریونج نہیں ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اختیارات اور ان کے پیسے ان کے ڈور سٹیپ تک وہ آپ وہاں تک پہنچائیں. آپ دیکھیں اندرون سندھ کے اندر تھرو آؤٹ ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں وہاں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ انٹرنیشنلی, اور پھر کمپیئر کر لیں پورے پاکستان سے, پرٹیکولرلی کراچی سے. یہ بھی سندھ کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بعد کراچی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی 2005 سے لے کے 2009-10 تک, جو ایم کے ایم پاکستان کی طرف سے یہ اپنا پارٹ ہم نے پلے کیا, تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسی سٹینڈرڈ کے مطابق کام ہو, اور پورا پاکستان دنیا میں تیز ترین ترقی یافتہ ملکوں کی جو ہے وہ لسٹ کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی ڈیولپ کرے گا تو پاکستان ڈیولپ کرے گا, یہ ایک حقیقت ہے. اور جس طرح سے بھاولپور کی بات کی, اس طرح کے جو بھی شہر ہیں جن میں بات کی جاتی ہے وہ واقعی قابل ذکر ہیں. کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی میں آپ کو نہیں لگتا کہ اب پیپلز پارٹی تھوڑی سی سنسیئر ہو گئی, یہ کام کر رہی ہے, یا آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں مین چیزیں جو ہوتی ہیں کسی بھی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ سب سے بڑی چیز رائٹ پرسن رائٹ جاب. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف یہ جو پیپلز پارٹی کا کون سا رائٹ پرسن نہیں ہے؟ رائٹ پرسن رائٹ جاب. سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کوٹا سسٹم جو بھٹو صاحب نے لاگو کیا, اس کی وائلیشن کب سے آج تک اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. 2 سال گزشتہ 2 سالوں میں ایک بندہ کراچی سے انہوں نے جو کراچی کے کوٹے پہ, جب آپ کے پاس پاور تھی اس وقت آپ کوٹا سسٹم پہ کچھ نہیں بات کیا, ابھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کوٹا سسٹم کے اوپر تو ہم بات کریں گے نا. اگر ہم بھی بات چھوڑ دیں پھر کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. پھر ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں. تو ہم ہی کر رہے ہیں بات اس کوٹا سسٹم کی. یہ 4 کروڑ لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں, اور کوئی بھی نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ آ کے اس کو رول کرنا اور اکوپائی کرنا, ٹھیک ہے, سب کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ پولیٹکس ہے, اور آپ اپنا ووٹ بینک ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن کام بھی کریں نا, پریکٹیکلی وہاں پہ آ کے کام بھی کریں. اور سب سے بڑی چیز جو کسی بھی قوم کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے.
آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اندرون سندھ کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں، اسکول ہیں یا پرائمری اسکول ہیں، آپ ان کا حال دیکھیں. کئی تو ایسے گھوسٹ وہاں پہ اسکول ہیں، گھوسٹ وہاں پہ اسٹاف ہے، اور جان بوجھ کے یہ چیز کی گئی ہے کیونکہ آنے والی نسلوں کو تباہ کیا گیا ہے. اور اس میں کئی جگہوں پہ آ کے کورٹس کو جو ہے وہ اس کے اوپر نگرانی کرنی پڑتی ہے، ایشو ٹیک اپ ہو کے عدالتوں میں آتے ہیں، وہاں سے ڈائریکشن ہوتی ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، بعد میں پھر وہی حال. جان بوجھ کے ایجوکیشن سسٹم کو پولیٹیکل جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جان بوجھ کے یہ جو ایرا ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا، تاکہ جان بوجھ کے لوگوں کو جو ہے وہ جائل رکھا جائے اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کی جائے. مین جو اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس حل کیا ہے اس بات کا، یہ مجھے بتائیں. اس میں سب سے پہلا حل یہ ہے کہ سب سے چیز جو ہم لوگوں کے اس میں ہم شعور پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے رائٹس، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سسٹم کے تحت جو اندرون سندھ کے اندر چل رہا ہے، وڈیرا سسٹم چل رہا ہے، کسی کے اندر اگر شعور پیدا بھی ہو جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر دیتے ہیں. اور کئی کیسز یہاں پہ ابھی بھی میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں، کورٹوں میں بھی چل رہے ہیں. رباب والا کیس آپ دیکھ لیں تو یہ تو لوگوں کو اس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں کہ کوئی ان کے آگے اٹھنے کی جسارت ہی نہیں کرتا. تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک تو یہ ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ جیسے انہوں نے ابھی آپ کہہ رہے ہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، خدا کر کے جو ہے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پہ ہمیں اسٹیبلٹی ابھی بھی نظر نہیں آتی. حافظ نعیم صاحب کی ہم آئے دن جو ہے پریس کانفرنس بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو سکا. ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سسٹم کے تحت یہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے جس کے اندر 2 سے 3 دفعہ امینڈمنٹ ہو کے پیپلز پارٹی نے اختیارات چھینے ہوئے ہیں. لیکن جو پہلے وسیم اختر صاحب تھے میئر، وہ اسی لیے یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. واقعی ابھی بھی ایسا ہی ہے، لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں آج بھی میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں. آف دی ریکارڈ ابھی جو بات ہو رہی تھی، میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ کا میئر اگر بن گیا تو اس کے پاس اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، وہ اس کو ڈیوالو نہیں کر رہے. ہم تبھی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کے جو اختیارات ہیں لکھ دیں، ان کے پیسے بھی ڈائریکٹ دیں تاکہ یہ سولو ہو جائے. وہ کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ 500 خاندان جو ہے انہوں نے ہائی جیک کیا. آ بھی جاتے ہیں جماعت اسلامی کا میئر، آ بھی جاتا ہے، ویسے تو کوئی چانسز نہیں لگ رہے ہیں، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ہو جائے، تب بھی جو ہے وہ فائدہ کچھ نہیں ہونا، کیونکہ فنڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملنے. وہ آپ کو پیپلز پارٹی جو کہ چیف منسٹر صاحب وہیں سے آنے، تو جب وہ آپ کو اختیارات بھی نہیں دیں گے، پیسے بھی نہیں دیں گے، ڈپارٹمنٹس کی جنگ ہے. وہ کہتے ہیں فلانے ڈپارٹمنٹس پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں، تو یہ والا ڈپارٹمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے، یہ ابھی تک جنگ ہے. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے وہاں لکھ دیں اور ان کے پیسے بھی ڈائریکٹ دے دیں. جب تک 2 کام نہیں ہوں گے، یہ کس قسم کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے تو کوئی پل کسی کو بھی نہیں ملے گا، سوائے اس کے اگر یہ 2001 والا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو ریسٹور کر دیں. یا تو آپ یہ والا کام کر دیں، وہ والا کام بھی نہیں کر رہے، اور یہ امینڈمنٹ کرتے ہیں بار بار لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر، اور اختیارات جو ہے مزید یہ اختیارات جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں یہ چھینتے ہیں. ان کا الٹیمیٹلی پرپس کیا ہے، وزڈم کیا ہے، کاز کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے اختیارات اور پیسے جب آپ نہیں دے رہے تو آپ ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹر ہیں. تو ہم تو پیپلز پارٹی سے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کے اندر، آپ ہر طرف سے چیزوں کو سسٹم کو گریب کر رہے ہیں، صرف 2-4 نیلی پیلی بسیں چلانے سے تو یہ نہیں ہوگا. جو چیز سامنے ویزیبل ہے، آپ نے آنے والی جنریشن کے حوالے سے کیا کیا، ایجوکیشن کے اوپر کیا کام کیا آپ نے، اور ہیلتھ کے اوپر کیا کام کیا. آج بھی ایمبولینس انٹیریئر میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ ریڑھی کے اوپر ڈال کے وہ ان کو لے کے جاتے ہیں مریضوں کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہیلتھ کے اوپر جو بیسک 2 چیزیں ہیں، باقی بہت ساری چیزیں ہیں. سوچ جیسے پانی کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑا تو کراچی کے اندر بھی دیکھیں پانی کا جو ایشو ہے، انلیگل ہائیڈرنٹ ہیں. آج ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کے چیف منسٹر سارے، ان کی پولیس ان کے پاس بااختیار ہیں، تو آج روز 10 ایف آئی آریں کٹنی چاہیے. ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی آپ روتے ہیں جی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی مینڈیٹ ہے کراچی کا یا حیدرآباد کا یا اور جگہوں تک کا، جو ہمارا جتنا بھی لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ ہم اس آس کے ساتھ
اس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ڈیو کورس آف لا یہ اسمبلی کے فلور کے اندر جا کے وہاں جو بات کرتے ہیں، جب وہ بات ہماری کمپلیٹ نہیں مانی جاتی، نہیں سنی جاتی. ماضی میں کئی دفعہ دیکھا ہم گورنمنٹ سے نکلے بھی، دوبارہ ری جوائننگ بھی ہوئی. ابھی بھی ایسا ہوا، ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ تھے، پھر وہاں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ آئے. وجہ یہی ہے ہم اپنا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تک نہیں کر سکتے. تو ہم اپنا جو پارٹ کانسٹیٹیوشنل پارٹ ہے، جو ہمارا اسمبلیوں کے اندر رول ہے، وہ ہم اپنے پلے کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز یہ ہمیں ایک اقلیت سمجھ کے ہمیں سائیڈ لائن کرتے ہیں، ہمیشہ اوور رولڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 2-4 جو 8-10 یہ سیٹوں کے لیے، یہ کوئی وزارتوں کے لیے یہ جو ہے یہ پارٹی رہ گئی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میرا خیال ہے راجہ راشد صاحب بہت کچھ ہے اس وقت کہنے کے لیے، جو کہ چلیں نیکسٹ پروگرام میں آپ سے اس پہ کاؤنٹر کوشچن ضرور کروں گی، عوام کو پتا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. آپ کی طرف آئیں گے ملک مظہر امین صاحب. اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ چیزیں ڈیولپ اس وقت، بہتری اس وقت آئے گی. اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو پتا ہے کون سی پارٹی نے کیا کیا ہے، کون سی پارٹی نے نہیں کیا. اسی وجہ سے ایم کیو ایم بھی اس وقت ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. کام کر لو. سندھ میں بھی ہمیں پیپلز پارٹی اس لیے کراچی میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، کام کریں گے ورنہ عوام مسترد کر دے گی. پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ کس نے کام کیا ہے اور کس کا کام نظر آ رہا ہے جس کو عوام ساتھ دے گی اس وقت؟ دیکھیں جی، جو تحریک انصاف کا منشور ہے نا، تو جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو سیدھا سیدھا خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. منشور پہ جائے گا یا کام پہ جائے گا؟ کام دیکھیں، کام بھی تو کچھ ہوا ہے نا. ہوا ہے. دیکھیں پچھلے سال فصلیں اچھی ہوئی ہیں. کیوں اچھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کچھ بیج اچھے بھیجے تھے. دیکھیں میں ایک توجہ آپ کی توسط دلوانا چاہتا ہوں کہ جو بہاولپور میں زراعت کا محکمہ ہے، اس کے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. خرچہ گورنمنٹ کے مطلب حصے سے نکال کے تو وہ اپنا ذاتی کاروبار، جو بیج ہوتے ہیں وہ ڈیولپ تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ذاتی کاروبار میں کر دیتے ہیں، عام بندے کو نہیں پہنچاتے. اچھا، تو میرا تو یہی استدعا ہے کہ خدا را اس چیز پہ توجہ دیں. ہمارا ملک زرعی ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے. بہاولپور کی ریاست جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ایڈ دیا کرتی تھی، اتنی خوشحال ریاست تھی. اب دیکھیں کیا حال کر دیا ان لوگوں نے، تباہ و برباد ہو گئے ہم لوگ. تعلیم کی طرف توجہ، بہت اچھے ادارے ہیں ہمارے پاس. صادق پبلک سکول پاکستان کا مانا ہوا ادارہ ہے تعلیمی. وہاں پاکستان کی کریم، وہاں پہ وڈیروں کے بڑے بڑے لوگوں کے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ. بہت شکریہ ملک مظہر امین صاحب اور راجہ راشد علی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ملک ترقی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ایسا ہے کہ ملک ہمارا ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات جب عمران خان صاحب کہتے ہیں بری تو بہت سارے لوگوں کو لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تبھی پاکستان ڈیولپ کرے گا. آپ کسی ایک پارٹی، ایک جماعت جو بھی جمہوریت کے حق پہ ہو اور جمہوریت کے تقاضوں پہ پورے اترتے ہوئے الیکشنز کروا ہی دیجئے تاکہ پاکستان صحیح طریقے سے، صحیح ڈگر پہ، صحیح پلاننگ کے ساتھ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھے. پاکستان پہ وہی حکمران آئے جو اس کے مستقبل کی حفاظت کریں، یہی دعا ہے ہماری. اس کے ساتھ ہی پروگرام کیا ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.